اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام راجہ احسن بشارت ہے۔ میں یو کے بیسڈ ایک پاکستانی ہوں اور میرا ریئل اسٹیٹ سے تعلق ہے۔ میں ایک بروکر ہوں۔ میں نے پہلے بھی کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں اور پچھلے کچھ مہینوں سے میں ملک ریاض صاحب کی سسٹر ہیں ناز ملک، ان کی سوسائٹی ہے پرل گلوبل سٹی دینا جیلم میں، ان کے حوالے سے یہ بالکل فراڈ ہیں، اسکیم ہے۔ میں آپ لوگوں کو اس چیز سے پہلے بھی آگاہ کر چکا ہوں، کیونکہ میں کوئی کلائنٹ نہیں ہوں کیونکہ کلائنٹوں کے ساتھ تو جب فراڈ ہوتے ہیں تو ان کی لوگ اتنی سنتے نہیں ہیں، ڈیولپر سنتے نہیں، اور لوگ پھر اسی جگہ پہ لے رہے ہوتے ہیں۔ میں خود اس فیلڈ سے ہوں، میں بروکر ہوں، ریئل اسٹیٹ بروکر ہوں، اور میری آواز جن لوگوں تک جا رہی ہے، جو لوگ سن رہے ہیں، ان کے لیے پھر یہ ایک چیز ہے کہ کہیں پہ بھی پاکستان میں آپ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کا رائٹ وے بنتا ہے کہ آپ اس چیز کو صحیح طرح اس کو دیکھیں، اس کی انفارمیشن لیں، اور پھر آپ اپنا پیسہ سرمایہ کاری اس جگہ پہ اپنا پیسہ انویسٹ کریں۔ ہمارے جیسے بندے کے ساتھ اگر فراڈ ہو سکتا ہے تو ایک اینڈ یوزر کے ساتھ تو ان کو فراڈ کرنا ہے ان لوگوں کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ میں پچھلے ایک مہینے کے بعد اب آ کے ویڈیو ایک اور بنا رہا ہوں، کیونکہ ایک مہینے میں جو میرے ساتھ دوبارہ انہوں نے کیا، کس طرح سے ان کے جو بھائی ہیں ملک فرت حسین، وہ بیچ میں کسٹوڈین بن کے آئے، بڑی مہربانی ہے ان کی، لیکن وہ بھی ایک انتہائی فراڈی اور نوسر باز ہیں، کیونکہ یہ پورا کا پورا خاندان ہی ایسے ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اب ان لوگوں کے لیے ایک عوام کا سمندر آئے گا، جو کہ تیار ہو جائیں ملک صاحب، پوری فیملی، کیونکہ آپ لوگوں نے پاکستان کے ساتھ جتنا فراڈ کرنا تھا وہ کر لیا ہے۔ میں ملک ریاض صاحب کی حمایت میں ہی بولتا رہا ہوں، ابھی تک یہی کہتا ہوں، میرے ساتھ آج تک کوئی فراڈ نہیں ہوا، لیکن جس طرح کی ملک ریاض کی انہوں نے باتیں، ملک ریاض صاحب کا نام یوز کر کے، تو اب میں بھی اس چیز کو ریئلائز کرنے لگ گیا ہوں کہ ملک ریاض صاحب بھی شاید اسی چیز کا ایک حصہ ہیں، کیونکہ ملک ریاض صاحب نے بھی 2-2.5 سال سے پاکستان حکومت سے پیمنٹ کا وعدہ کیا اور وہ دبئی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان کی بہن بھائی یہ پورے سب ایک ہی فراڈ ہیں۔ ان کے یہ لوگ اپنی ماؤں بہنوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، قسمیں کھا لیتے ہیں جھوٹی۔ میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آگے۔ یہ پہلے میں ملک فرت صاحب سے شروع کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی مری ہوئی والدہ کی قسم کھائی، اور میری آپ لوگ ورڈنگ سنیے گا آگے سے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی بندہ ماں بہن کی قسم کھا لیتا ہے تو ہم اس چیز کا بڑا مطلب کوئی بھی بندہ ریگارڈ کرتا ہے، کیونکہ مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ وہی ملک ریاض کی ماں ہے، وہی ملک فرت کی ماں ہے، وہی ناز ملک کی ماں ہے۔ تو انہوں نے ملک فرت صاحب نے اپنی مری ہوئی والدہ کی قسم کھائی کہ میں اپنی ماں کی قسم کھاتا ہوں، تمہاری پیمنٹ، تمہارے انویسٹروں کی پیمنٹ ہو رہی ہے، فوری ہو رہی ہے 2-3 دن میں۔ یہ ابھی آپ اس ویڈیو میں سنیں گے، یہ آپ سنیں۔ ہاں جی ملک صاحب، کوئی فون نہیں آیا بھائی جان، دیکھ میری بات ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے، آدھا گھنٹہ سوئے ہوئے ہیں، اٹھتے ہیں نا، میں نے اس کو کہا کہ بات کرا ان کی، کل بھی کہا تھا بھائی جان آپ نے، اس نے نہیں کرائی ہے۔ میں نے تیرے سامنے کیا بولا تھا اس کو، تمہارے ساتھ ساروں سے میری بات ہو گئی ہے، میں نے کیا بولا تھا، تم اگر ملک صاحب سے ہوئی ہے تو آپ ان کو کہیں نا بھائی جان، مجھے بہت ٹینشن ہوئی ہے ملک صاحب، آپ کی مہربانی ہے پلیز۔ مجھے میں نے کہا تھا، دیکھ میری بات سن، میں بھی صدیق آپ کو پتا رات کو کیا ہوا ہے؟ اب آپ کو تو میں اپنی کیوں بندہ بیچتی یار کسی میری کا رات جی جی بات یہ ہے، کیٹیگریلی ادھر میں نے صحیح چیزیں کی تھی، ملک صاحب نے کہا فائلیں آ جائیں، میں پیمنٹ، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے باجی کا، پیمنٹ کا میرے ساتھ ہے، خدا کی قسم کھا کے نہیں آپ اپنی بیٹی کی قسم نہ کھانا۔ نہیں بھائی جان، آپ نے باجی کی قسم نہیں کھائیں، بس مجھے پتا ہے ملک صاحب۔ اور اسی طرح ملک فرت نے پھر ان کی ایک ہی بیٹی، اللہ پاک نے ان کو ایک ہی بیٹی دی ہوئی ہے، اور اللہ پاک سے یہ ایک میں دعا کرتا ہوں کہ جی اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت دیں، اور یہ لوگوں کی بدواؤں سے اور آہوں سے بچیں۔ ابھی تک تو ان لوگوں کو بدوائیں لگ رہی ہیں، کیونکہ آپ لوگوں پورے پاکستان کو تو نہیں پتا، ہمیں تو ان کی ریالٹی پتا ہے کہ یہ لوگ کس چیزوں سے گزر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے آنے والے وقت میں لوگ دیکھیں گے، یہ لوگ عبرت کا نشان بنیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ بہت ساری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی ان لوگوں کو بدوائیں لگیں گی اور لگ چکی ہیں۔
تو ملک فرد صاحب نے جی اپنی بیٹی کی قسم کھائی. یہ اپنی بیٹیوں کی ماؤں کی قسمیں کھا کے لوگوں کو فدو بنا رہے ہوتے ہیں. تو خدارا آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عورت ناز ملک، اس کے بچے سبحان سلیم، عثمان سلیم، انم سلیم، اور اس کے بھائی ملک فرد، ایک اور ان کے بھائی ہیں وہ بھی میرے بندوں کو دھمکیاں دیتے رہے ہیں، ملک شاہد. تو ملک شاہد صاحب آپ کے لیے بھی یہ پیغام ہے، آپ اللہ سے توبہ کریں. آپ ابھی 2 مہینے پہلے ڈیتھ بیڈ سے واپس آئے ہیں، آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. لوگوں کی بدوائیں نہ لیں. آپ نے بھی کچھ 2-2.5 سال پہلے ایک سوسائٹی بنائی تھی تو آپ کو لوگوں کی بدوائیں لگی تھیں تو آپ آج اس چیز پہ پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ کو اپنے جو ساتھ آپ کے سیکیورٹی کے بندے ہیں نا، آپ کو ان کو تنخواہ دینے کے پیسے آپ کے پاس ہوتے نہیں ہیں. آپ دوسرے مہینے ملک ریاض کے پاس پہنچ جاتے ہیں دبئی پیسہ لینے کے لیے. تو میں آپ لوگوں کے خاندان کی پوری ہسٹری جانتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اب آپ میرے سے اور عوام کے سمندر سے آپ لوگ بچیں. میں انشاءاللہ پورے پاکستان کی عوام بنوں گا اور پورے پاکستان کی آواز بنوں گا، اور میں انشاءاللہ لوگوں کا جو حق آپ لوگوں نے آج تک کھایا نا، آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایک پائی وصول کر کے دکھاؤں گا. آپ لوگوں نے جو کرنا ہے کر لیں. جتنا آپ لوگوں میں ہے میں نے دیکھ لیا، اور آگے بھی جتنا آپ لوگوں میں ہوگا میں انشاءاللہ دیکھوں گا. ٹھیک ہے جی. میرے ساتھ میرے رب کی دعائیں، میرے رب کا ساتھ ہے، میری ماں باپ کی دعائیں ہیں، میری بہت ساری پاکستانی ماؤں بہنوں کی دعائیں ہیں میرے ساتھ. تو ڈرتا شرتا میں نہیں ہوں، یہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو کہہ چکا ہوں. اور ایک لاسٹ میں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں نے پاکستان ایمبیسی کے باہر UK ایک پریس کانفرنس کی ہے، یہ میں ہلکا سا اس کا کلپ لگا رہا ہوں. جو اس ٹائم نمبر آف فائلز ہیں وہ تقریباً 100 سے ابو فائلز پڑی ہیں، جس میں کمرشل ہیں، ریزیڈینشل ہیں، اور انہوں نے کافی ساری فائلز ان کی اوور دا فون جو ہمیں پرنٹ کر کے دینی تھی. اب ہمارا ایک ماں باپ کی تربیت بھی ایسی ہے نا کہ ہمیں کوئی بیٹا یا کوئی بڑے پیار سے بلا لے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، جان بھی حاضر ہے. انہوں نے ایک شروع میں بیٹا بنا کے جی آپ میرے بیٹوں کی طرح فلانا ہے، تو انہوں نے لیٹرز دیے ہوئے ہیں جس میں انہوں نے 55 پلاٹ کمرشل. بیچ میں محرم آ گیا تھا، تو اب محرم کے بعد ایک باقاعدہ پریس کانفرنس ہوئے گی، اور UK آرٹیکلز اخباروں میں ہم ان کے خلاف لے کے آئیں گے، اور باقاعدہ پروف کے ساتھ لے کے آئیں گے. اور انشاءاللہ اسلام آباد ناز سلیم کے گھر کے باہر اور پریس کلب کے باہر میں انشاءاللہ وداؤٹ گیونگ اینی ڈیٹ، کیونکہ مجھے پتہ ہے ہم نے کب بیٹھنا ہے، تو اب آپ لوگ ریڈی ہو جائیں. انشاءاللہ تعالی آپ سے اب ہم ملاقات کریں گے اور بڑی اچھی طرح کریں گے. لیگل وے میں پیسے نکلوائیں گے. ہم آپ لوگوں کی طرح بدماش یا وہ نہیں ہیں، کیونکہ جو آپ لوگ جتنے بڑے بدماش ہیں ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں، ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. آپ لوگوں کو بھاگنا آتا ہے. تو آپ لوگوں کی بدماشی بھی پاکستان نے دیکھی ہوئی ہے کہ آپ لوگ کتنے بڑے سارے بدماش اور ڈرپوک انسان ہیں. تو اللہ کی لاٹھی سے بچیں جی، لوگوں کی بدواؤں سے بچیں. آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی لوگوں کی بدوائیں بھی لگیں گی، اور آپ لوگوں کا پورا خاندان، یہ آج میری ایک آخری بات یاد رکھیں، آپ لوگوں کا یہ پورا خاندان یہ پاکستان کے لیے اگر عبرت کا نشان نہ بنا تو ہم بھی یہاں پہ ہیں، آپ لوگ بھی یہاں پہ ہیں. میری آخر میں چیف آف آرمی سٹاف سے حکومت پاکستان کے وزیر اعظم صدر شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، اور چیف منسٹر صاحبہ مریم نواز صاحبہ، آپ سے، اور ڈی سی جیلم، جتنے بھی ادارے ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ خدارا اس ملک ریاض صاحب اور ان کی بہن ناز سلیم، ملک فرد، ان لوگوں سے ہم لوگوں کی جان چھڑوائیں، اور ہم میرے ساتھ میرے انویسٹروں کے اور زمینداروں بھائیوں کے جن لوگوں کے ان لوگوں نے حق کھائے ہیں، فراڈ کیا ہے، ان لوگوں کے پیسے دلوائیں. بہت شکریہ، کیونکہ ہم لوگ پاکستان کے لیے جان بھی حاضر ہے ہماری، لیکن اس طرح کے فراڈ، اگر یہ فراڈیے پاکستان میں جب تک رہیں گے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. خدارا آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عورت ناز ملک، اس کے بچے سبحان سلیم، عثمان سلیم، انم سلیم، ان لوگوں سے بچیں. ان لوگوں نے ہمارے بھائی زمیندار بھائیوں کے ساتھ بڑا فراڈ کیا ہے. وہاں پہ ہمارے جو انویسٹروں کے ساتھ ہوا ہے وہ تو آپ میری پرانی ویڈیوز میں بھی دیکھ رہے ہیں. میں پھر یہ فائلز لگا رہا ہوں ساتھ. یہ فائلز انہوں نے ہمیں فیک فراڈ فائلز دیں. پھر انہوں نے ابھی جھوٹے دعوے میرے پہ بنانے لگ گئے ہیں کہ اس دوران ان کے بھائی ملک فرد جو کسٹوڈین بن کے آئے تھے نا، وہ بیسیکلی یہ لوگ ٹائم گین کر رہے تھے میرے ساتھ. میں تو یہ ساری ان کی فنکاریاں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں ریئل اسٹیٹ بروکر ہوں اور میں ان کی یہ فنکاریاں ساری سمجھتا ہوں. یہ بیچ میں انہوں نے ملک ریاض صاحب کی ٹیم ایڈ کرائی، لائرز ایڈ کرائے کہ جی آپ کی پیمنٹ ہو رہی ہے. ادھر سے ان کی بہن صاحبہ مجھ پہ کیس کر رہی ہیں. اور یہ جو FIR کی کاپی میں پھر سے لگا دیتا ہوں، جو اس PD
جو ان کا پی ڈی ہے سوسائٹی کا، میں اس کی بھی ایک ویڈیو بنائی ہے علیحدہ سے، کہ اس نے پاکستان آرمی کے نام پہ ایک دھبا ہے وہ جی، کیونکہ اس نے پاکستان آرمی کے خلاف ایک بات کی ہے کہ جی میں لیفٹیننٹ ریٹائرڈ ہوں، حالانکہ وہ صوبے دار ریٹائرڈ ہے۔ تو میری چیف آف آرمی سٹاف سے یہ گزارش ہے اور آئی ایس پی آر سے کہ جی اس بندے کو، اس نوسر باز کو، یہ اس کی پکچر بھی آ رہی ہے اسکرین پہ، اس نوسر باز کو پکڑیں اور اس کو عبرت کا نشان بنائیں۔ کل یہ کہیں پر بھی بیٹھ کے آرمی کو کہہ سکتا ہے جی میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہوں، تو ایسے بندوں کو پکڑیں اور ان کو عبرت کا نشان بنائیں۔ تو اس بندے نے جی یہ میرے خلاف اپریل کے مہینے میں ایک ایف آئی آر دی کوسار تھانے میں، اور میرے انویسٹر کا بھی نام دیا، اور جون کے مہینے میں، چھٹے مہینے میں، یہ میں ویڈیو کا ایک شارٹ کلپ لگا رہا ہوں۔ یہ اچھا ابھی اس کو تھوڑا ادھر رہ دینا تاکہ وہ خراب نہ، میں 1 منٹ سے یہ کر لوں۔ اچھا یہ آپ کے پاس ملک ریاض صاحب کے لائر ہیں، کبھی وہ ملک ریاض صاحب کے لائر بن جاتے ہیں، اگر یہ آتے ہیں انشاءاللہ تو میں ان کی بھی، میرے پاس ریکارڈنگز اور پروفس ہیں، تو یہ بھی میں بتا دوں گا کہ یہ ملک ریاض صاحب کے ہیں یا ناز سلیم کے امپلائی ہیں، یہ دونوں کے ہی ہیں۔ کبھی یہ ملک ریاض صاحب کی طرف ہو جاتے ہیں، کبھی ان کی بہن کی طرف ہو جاتے ہیں کہ میں ان کا امپلائی ہوں، کبھی کہتے ہیں جی میں ملک ریاض صاحب کا امپلائی ہوں۔ وہ انشاءاللہ میرے پاس پورے ایویڈنس ہیں، اور انہوں نے مجھے دھمکیاں بھی دی ہیں کہ جی میں آپ کے خلاف کورٹ میں جاؤں گا۔ تو موسٹ ویلکم جی سیال صاحب، آپ کو میری طرف سے ویلکم ہے، آپ بالکل جائیں کورٹ میں۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، آپ ساری نوسر باز اور فراڈیے اکٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، لیکن انشاءاللہ میں ایک وسیلہ بن کے آؤں گا اور بھی بہن بھائیوں کے لیے، اور آپ لوگوں کو اس چیز کا جواب دوں گا اور بڑے دھڑلے سے دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگ ریڈی رہیں آپ، کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے بڑی دھمکیاں دے دی ہیں۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی انہوں نے زمینداروں کے ساتھ بھی کافی لیول پہ فراڈ کیے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا کلپ لگا رہا ہوں۔ نمبر ਉਹਨਾਂ ਖੇਪਟਾਂ ਦੇ ਐਨ ਮਾਲ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਜੀ ਐਨ ਮਾਲ ਨਾ ਖੇਪਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਖੇਪਟਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਅਸਰੇ ਨੇ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਵਾਂ ਲੱਗਾ ਜਨਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਮਲਾਤੀ ਨੰਬਰ ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ 40 ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਐਸੇ ਖੇਪਟ ਦਾ ਐਨ ਮਾਲ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਪਟਾਂ ਦੇ ਐਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਸਰਾ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਈ ਤਾਇਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਛਾੜ ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਸੁਣ ਕਿਉਂ ਲਓ ਸਰ? ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਮਲਾਤੀ ਨੰਬਰ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮਿੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੱਲੇ ਪਾਸੇ, ਅਸਾਂ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਮਿੱਟੀ ਕੱਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲਫਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਨੱਕੀ ਤੀਨਪੁਰਾ ਜਗੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫੀਸ ਬਿਲਿਲਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਤਾਈਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਲਓ। ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਨੱਕੀ ਤੀਨਪੁਰਾ ਜਗੇਸੀ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਬਜ਼ਾ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾ ਬਿਆਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਜ਼ਾਤੀ ਤਲਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੋ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਆਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤੇ ਆਦਾ ਮੈਂ ਝੂਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਝੂਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਈ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਆ। ਜੰਜੂਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ زمینداروں کا جو لاسٹ ویک سوسائٹی میں گئے ہیں، اور انہوں نے کیونکہ یہ اپنا موقف پچھلے کئی عرصے سے سوسائٹی کے ساتھ کر رہے ہیں، اور سوسائٹی ان کے ساتھ فراڈ کر رہی ہے، ان کی زمینوں پہ قبضے کر کے جھوٹی ڈگریاں بنا کے ان بیچاروں کا حق جو ہے، وہ بھی میری گورنمنٹ آف پاکستان سے گزارش ہے کہ جی ہمارے ان زمیندار بھائیوں کا حق بھی دلوائیں۔ اور جہاں تک بات ہے اس ایف آئی آر کی جو میں کہہ رہا تھا، یہ اپریل میں انہوں نے دی، اور مئی کا مہینہ گزرا، جون میں ان کے یہ وکیل صاحب آتے ہیں، اور ساتھ یہ سوسائٹی کے جو جی ایم ہیں، انہوں نے بھی میرے خلاف سائبر میں ایک ایف آئی آر دی ہے، میں اس پہ بھی آگے آتا ہوں۔ تو جی ایم سوسائٹی کے جو ناز ملک کے ہیں، اور یہ وکیل اور یہ پوری ٹیم عملہ میرے اسلام آباد انویسٹر کے آفس میں آتے ہیں، اور یہ فائلیں ویریفائی کر کے جاتے ہیں، اور اس ویڈیو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی پیمنٹ دینے کے پابند ہیں جی۔ آگے 2 یہ نوٹ کر لیں۔ ہاں جی یہ 3D یہ 2D دونوں کو نوٹ کریں۔ آپ ادھر لکھ بھی لینا، ساتھ نیچے بھی لکھ لیں۔ اب ہم کنال سے شروع ہوتے ہیں۔ اچھا ابھی اس کو تھوڑا ادھر رہ دینا تاکہ وہ خراب نہ، میں 1 منٹ سے یہ کر لوں۔ اچھا یہ آپ کے پاس
चलो बाद में وہ تو ابھی دیکھتے ہیں نا. جو چیز ابھی ہے نا میں آپ کو لکھواتا آ رہا ہوں. اچھا کنال کی یہ دونوں ٹھیک ہے. پہلا ہے جی ZT772501 اوپر یہ 12 اور 13 ٹھیک ہے. یہ دو آ گئی. اور ادھر یوٹیوب دیکھیں چینل تو اس میں یہ ویڈیو پوری تفصیل میں لگی ہوئی ہے. تو اگر ان کو اب نیا یہ ڈرامہ کریں کہ جی ہم نے ان کو پیسے دینے ہیں, ہم تو اس ٹائم بھی پیسے دینے کے لیے تیار تھے. ناز سلیم صاحبہ آپ پتہ نہیں نشے کی گولیاں کھاتی ہیں کیا کھاتی ہیں, آپ تو رات کو بات کرتی ہیں صبح آپ کو یاد ہی نہیں ہوتا ہے. آپ کی سوسائٹی میں LOP نہیں ہے, NOC نہیں ہے, اور آپ لوگوں سے ابھی بھی آپ نئی ویڈیوز لگانا شروع کی ہیں کہ 31 جولائی کو ہم پوزیشن بیلٹنگ کر رہے ہیں. آپ ایک نمبر کی جھوٹی نوسر باز خاندان کی عورت ہیں اور فراڈی ہیں, تو آپ پہ کوئی انشاءاللہ اعتبار نہیں کرے گا. خدارا آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس عورت کی کوئی قسطیں مت دیں, اپنے سارے پلاٹس ریفنڈ میں کریں اور اپنے بچوں کا کہیں اور آگے پیچھے اور کافی پاکستان میں ڈیولپڈ سوسائٹیز ہیں وہاں پہ لے کے دیں, کیونکہ یہ فراڈ پہ آپ لوگوں سے پیسے لیتی ہیں اور پھر یہ کینیڈا اور دبئی جا کے یشیاں کر کے تو وہاں سے واپس عوام کے پیسوں پہ آ جاتے ہیں. تو اور دوسرا میں آتا ہوں ان کے GM صاحب پہ. انہوں نے یہ میں لیٹر ساتھ لگا رہا ہوں, انہوں نے میرا YouTube چینل بند کرنے کے لیے یہ ایک رپورٹ سائبر کرائم میں دی ہے, جو کہ انہی کے منہ پہ واپس چماٹا پڑا ہے. الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے میرا YouTube چینل بھی چل رہا ہے, اور سائبر کرائم والوں کو ہم نے ان کا موقف بھی بتایا سارا. تو آپ لوگ جتنی مرضی کوششیں کر لیں جی, وہ بیکار ہیں. اور اسامہ صاحب جو ہیں, اسامہ صاحب آپ ان کے GM ہیں, آپ یا تو خود سچ بول دیں, نہیں تو آپ کے سچ میں بلیک میل نہیں کر رہا ہوں. فواد چودھری صاحب کے کیس میں آپ کے بیان جو ہے نا کہ میں نے ناز سلیم کے کہنے پہ میں نے جھوٹی گواہیاں دی ہیں, وہ میرے پاس آپ کی ریکارڈنگز ہیں, اور میری آنے والی ریکارڈنگز میں وہ آپ سنیں گے, اور وہ میں نیب کو آپ کی انشاءاللہ ریکارڈنگز دوں گا, تاکہ نیب کو پتہ لگے کہ آپ نے اگر جس عورت کے پیچھے جھوٹی گواہیاں دی ہیں نا, تو وہ بھی انشاءاللہ سامنے لے کے آؤں گا میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, کیونکہ اس طرح ویڈیو بہت لمبی ہو جانی ہے. تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جی یہ نوسر باز فراڈی خاندان ہے, اور انشاءاللہ تعالی جی اس سے پورے ملک خاندان کو میری طرف سے آواز ہے, جو فراڈی ہیں جو نوسر باز ہیں ان میں, کہ اب آپ لوگ عوام کے سمندر کے لیے تیار ہو جائیں. اب میں آپ کی کسی فراڈ والی باتوں پہ نہیں آتا ہوں. آپ لوگ میرا شکر گزار, اللہ پاک کے بعد آپ لوگ میرا شکر گزار اس چیز پہ ہیں کہ میں آپ لوگوں کی باتوں پہ آ کے, اور میرے ماں باپ کی تربیت ایسی ہے کہ مجھے اگر کوئی پیار سے بات کرتا ہے تو ہم اس چیز کا ریگارڈ کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے جو فراڈ ہمارے ساتھ کیے ہیں اور جن باتوں پہ کیے ہیں, اب ان فراڈوں میں نہیں آئیں گے. اور انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کو یہ اوپن چیلنج کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو اپنے انویسٹروں کا پیسہ آپ لوگوں سے لے کے دکھاؤں گا, اور لیگل وے میں انشاءاللہ حکومت پاکستان مجھے یہ دلوائے گی. آپ لوگوں کو پتہ چلے گا. آپ لوگوں نے لوگوں کو 10 بندوں 20 بندوں کے عوام کے سمندر دیکھے ہیں, آپ نے بڑا سمندر ابھی تک اپنی لائف میں دیکھا نہیں ہے. شاید ملک ریاض صاحب نے دیکھا ہے, تو وہ دبئی بیٹھے ہوئے ہیں 2 سال سے پاکستان حکومت سے پیسے کا کہہ کے, اور ابھی تک دے نہیں رہے. تو یہ لوگوں کا پیسوں لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے آپ لوگوں نے قتل و غارت کر کے, اور ابھی تو میں آپ لوگوں کے پرسنل چیزوں پہ آؤں گا آہستہ آہستہ. میرے پاس بڑے بڑے پروف ہیں آپ لوگوں کے, جو آپ لوگ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے. انشاءاللہ تعالی میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں, یہ پورے کا پورے خاندان کی میں اب پرسنلی جاؤں گا, کیونکہ ان لوگوں نے جتنا مجھے مینٹلی ٹارچر کیا اس چیز پہ کہ پیمنٹ کے اس معاملے میں, حالانکہ ہماری اتنی پیمنٹ نہیں تھی, لیکن نوسر باز خاندان ہے, نوسر باز ہیں یہ سارے کے سارے. اور لازمی بات ہے میرے خلاف یہ کافی سارے جھوٹی افواہیں کر رہے ہیں. تو آپ لوگ آ جائیں فیس ٹو فیس سامنے, آپ اپنا بھی موقف بیان کریں. انشاءاللہ اللہ پاک اس چیز کا فیصلہ کریں گے کون سچا اور کون جھوٹا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ پاک آپ سب کی مشکلیں آسان کریں, پریشانیاں دور کریں. دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.